ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں، آپ کسی کو فون کیجئے اور کسی سے بات کیجئے اور بغیر کسی کام کے فون کیجئے تو بہت ممکن ہے کہ وہ مائنڈ کرے گا، وہ کہے گا آپ کیا بہت فارغ ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے فون؟ جب آپ نے فون کیا اور تھوڑی دیر آپ نے کہا بھئی کیا حال ہیں کیسے ہیں، وہ بھی جواب میں کہے گا جی کیا حال ہیں کیسے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اب آپ اس سے کوئی کام بتائیں گے یا اسے کوئی ایسی انفارمیشن دیں گے، کیونکہ تعلق کا مقصد ہوتا ہے. جب بھی کوئی انسان کسی سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مغرب کے تناظر میں تعلق کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ بات ان کے یہاں چلے گی، ان کے یہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا ورلڈ ویو ہے. میں آپ سے بات یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری ایمانی تناظر میں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. وہاں پر تعلق مقصد کے تابع ہوتا ہے، یہاں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. آپ نے پڑوسی کو فون کیا، آپ نے کہا بھئی کیا حال ہے، آپ کی خیریت ہے؟ بس میں نے سوچا بہت دن سے آپ نظر نہیں آئے تھے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں خیریت ہے، آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، بازار میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، محلے میں بھی کافی دن سے مجھے آپ کی شکل نظر نہیں آئی تھی، تو بس ویسے ہی میرا دل چاہا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سب خیریت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا. تو یہ بات فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے. اگر یہ آج مسلمانوں میں سے MCQ کا کویسچن کیا جائے نا، یہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے، تو وہ کہے گا بھائی یہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں آج سے 40 سال پہلے، میں ایک بہت پرسنل اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس، اپنی لائف کی ایک آبزرویشن آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا، آج سے 40 سال پہلے، تقریباً 40 سال پرانی بات ہے، 1980، یس آئی ریممبر دیٹ واز 1980، یعنی وہ پیریڈ تھا. میں جس محلے میں رہتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا بہت احسان ہے، میں ابھی بھی اسی محلے میں رہتا ہوں جس محلے میں پیدا ہوا. یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہے مجھ پر. وہ 40 سال پہلے اس محلے میں کوئی 40 کے قریب فیملیز رہتی تھیں. 40 there were about 40 families in our neighborhood. ان 40 فیملیز میں سے صرف 2 فیملیز ایسی تھیں جن کے گھروں میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا، ٹیلی فون. لیکن جناب وہ جو باقی 38 فیملیز تھیں نا، کسی کا بھی کوئی ٹیلی فون آتا تھا تو وہ انہی 2 نمبروں پہ آتا تھا. اور آپ یقین مانیے these 40 families were living like one family. یعنی کسی اور کے کمرے میں لگا ہوا ہے تو اس کا فون تو بس مجھے آ گیا تو میں چلا گیا. اور آپ یقین مانیے وہ اتنی ذمہ داری سے اور اتنی خوشی سے اور اتنے جذبے سے کسی کا بھی ٹیلی فون آ جائے اس کے گھر سے اس کو بلا کے لاتے تھے، اور وہ وہاں بیٹھ کے بات کرتا تھا. اور اس زمانے میں جو یعنی دوسرے ملک سے جو کہہ لیجئے کون سی وہ کال کہلاتی تھی، جو وہ دوسرے ملکوں سے جو کال آتی تھی تو وہ پہلے سے بک ہوتی تھی، وہ ڈائریکٹ کال تو نہیں ہوتی تھی. تو وہ آپریٹر ملاتا تھا، وہ 3 منٹ کی کال ہوتی تھی. تو وہ پہلے ان کو کال کر کے بتاتا تھا کہ جناب وہ فلاں رضیہ آپا کے گھر سے ان کو بلا لیجئے، میں رضیہ آپا کی بہن بات کر رہی ہوں مسقط سے، یا میں فلاں جگہ سے لیبیا سے بات کر رہا ہوں. تو اب وہ بڑے بھاگے بھاگے جاتے تھے اور رضیہ آپا کو بلا کے لاتے تھے. وہ رضیہ آپا بیٹھ جاتی تھیں اور پھر اب فون کا انتظار ہوتا تھا، اور پھر بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں. اتنی دیر میں وہ چائے وائے بھی پلا دیتے تھے اور اتنے خوش ہوتے تھے. اور وہ 2 گھر تھے اور there were 40 families. اور جو آپس کا تعلق تھا وہ بڑا غیر معمولی تعلق تھا اور بڑی محبت تھی. اور آپ یقین مانیے اتنے شوق اور اتنے جذبے اور اتنی ذمہ داری سے جو یہ کام کرتے تھے. میں ایک دن ابھی پچھلے دنوں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے یہ بات کہی کہ اس گیدرنگ میں جتنے لوگ ہیں سب کی جیب میں ایک موبائل ہے. اگر کسی کی جیب میں جو موبائل ہے، اور یہ ہم 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی ایک صاحب کی جیب میں جو موبائل ہے وہ بار بار بجے اور سب لوگوں کے لیے اس میں فون آ رہا ہو، تو وہ 2-4 لوگوں کو فون سنانے کے بعد پھر وہ پریشان ہو جائیں گے، کیا مطلب آپ نے میرا نمبر ان لوگوں کو دیا ہوا ہے، یہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں. یہ عجیب سا اسے لگے گا. اور وہ جو 2 فیملیز تھیں انہیں سب کا پتہ تھا کہ کس کا ماموں کے کتنے بچے ہیں، کس کے چچا کے کتنے بچے ہیں، کس کی خالہ کہاں رہتی ہیں، کس کے دادا کہاں رہتے ہیں، ان کی طبیعت کا. وہ تو فون کر کے بند کرتا تھا، وہ خود بھی ان سے اچھا خاصا بات کرتے تھے. they were not just telephone operators. وہ پہلے فون کرتے تھے، اچھا تو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ آپ نے فون کیا تھا تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب ٹھیک ہو گئی، بیٹا کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے. اتنی باتیں ہوتی تھیں. یہ جو تعلق داری کا جوہر تھا نا، یہ متاثر ہو گیا. یہ کیوں متاثر ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اہم ہو گئیں. دیکھیں جتنا ہماری زندگی میں کمفرٹ ایڈ ہوگی کچھ کم ضرور ہوگا. وہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا کم ہوا. وی آر ایڈنگ کمفرٹ آن واٹ کاسٹ. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا آرام، یعنی میں آپ کو بتاؤں، جب بہت آرام دہ صوفہ آپ گھر میں خرید کے لاتے ہیں نا، اور پھر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں نا ایکٹیو نہیں ہیں، اس کی ایک وجہ آپ نے پرووائڈ کی ہے بہت مہنگ، بہت
اوورلی کمفرٹیبل صوفہ خریدنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جب صوفے میں دھس جاتے ہیں نا آپ تو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، تو کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے بس بیٹھے رہو اس میں، بلکہ ہم کہتے ہیں ارے اس صوفے میں بیٹھنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اٹھوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا صوفہ ہے جس میں بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، تو آپ اپنے پیسوں سے اپنے نفس کو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی یہ آپ اپنے نفس کو اپنے نفس کی پیمپرنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو اوور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ مطلب ریزنیبلی کمفرٹیبل صوفہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمفرٹیبل صوفہ نہ ہو، لیکن وہ ایسا نہ ہو جو آپ کو، یعنی اگر آپ کی والدہ نے آواز دی ہے تو آپ اس لیے نہیں اٹھ پا رہے کیونکہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے، تو والدہ کی آواز ذرا ادھر آنا، میں کچن میں ذرا میرے پاس آنا، اور آپ نے کہا ہاں آتا ہوں، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا اس لیے کہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے۔ تو والدہ کی آواز اور صوفے کی کمفرٹ، ان دونوں کے درمیان ایک کریٹو ٹینشن ہے، مطلب نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، یہ یعنی تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلق کیوں نہیں نبھایا جا سکا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جدیدیت اس کی ایک بہت عمومی وجہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر بہت اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کریں تو چیزیں اتنی آ گئی ہیں، آسائشیں اتنی ہو گئی ہیں، ہم نے اپنے آئلینڈز بنا لیے ہیں، ہم اپنے آئلینڈز میں خوش ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، پہلے ایک آئلینڈ تھا جو، یعنی یہ جو میں نے مثال دی نا کہ 40 ایئر، یہ صرف 40 سال، یعنی 40 سال کا ہے۔ 1980 کا میں نے آپ کو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ اس وقت ہمارے محلے میں اب اس سے بھی زیادہ فیملیز ہوتی ہیں جتنی پہلے ہوتی تھیں، اور ہر گھر میں میرا خیال ہے آن این ایوریج 8-10 ٹیلی فونس تو ہر گھر میں فونز ہوں گے، لیکن بہرحال وہ کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا آپس میں۔